بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا یہ سیشن 9 ذی الحج اسپیشل ہے، اور اس لحاظ سے یہ دن میرے دل کے بہت ہی قریب ہے، کیونکہ یہ دن دعا کا دن ہے، یہ دن اپنے رب سے مانگنے کا دن ہے، یہ دن مانگنے کے ساتھ ساتھ عطا کا دن ہے، یہ دن ایجاب و قبول کا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء نے اس دن کیا عمل کیا، کیا دعا کی، کن الفاظ کے ذریعے اپنے رب سے مانگا، یہ دن کیوں خاص ہے، یہ دن کیوں فضیلت والا ہے، آئیے آج یہ سب جانتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3585، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی۔ سب سے بہترین دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء نے مانگی، اور وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ناظرین کرام، 9 ذی الحجہ کا دن خاص دعا کا دن ہے۔ سال بھر میں افضل عشرہ، اور پھر افضل عشرہ میں افضل دن، اور پھر افضل دن اشرف المخلوق یعنی انسان، افضل مخلوق، اور پھر انسانوں میں سے افضل لوگ یعنی انبیاء، اور پھر انبیاء کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس افضل دن یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو اپنے رب سے ان الفاظ کے ذریعے مانگتے تھے۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کو آج کے دن اپنی زباں پر جاری کر لیجئے، کیونکہ آج ہمارا رب ہمارے دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں سے بڑھ کر اور کچھ پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ آج سوال اور عطا کا خاص دن ہے، آج ایجاب و قبول کا دن ہے، آج مانگنے اور سننے اور پھر قبول کرنے کا دن ہے۔ اس سے پہلے آخری حصے میں اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے۔ ہر رات آخری پہر، آخری حصے میں اللہ خود منادی لگاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ صرف رات کو ہوتا ہے، رات کے بھی آخری پہر ہوتا ہے، اللہ ندا لگاتا ہے، کوئی ہے بیمار میں شفا دوں، کوئی ہے رزق کا طالب اسے خزانے دوں، کوئی ہے مضطرب پریشان کہ اسے سکون دوں، کوئی ہے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں۔ ناظرین، یہ ندا رات کے آخری پہر، آخری حصے میں ہر رات لگتی ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کو یہ فضیلت ہے کہ اس دن یہ ندا سارا دن لگتی ہے، اسی لیے یہ دن دعا کا دن ہے، اسی لیے یہ دن ایجاب و قبول کا دن ہے، اسی لیے اس دن اللہ کو صرف مانگنا پسند ہے، اللہ صرف قبول ہی کرتا ہے۔ خطبہ حج سے امام کے ان الفاظ نے مجھے خود کو چونکنے پر مجبور کر دیا، جب امام نے کہا کہ یہ دن صرف دعا کا دن ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس دن کثرت سے تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں، تو قلنا له لا، القرآن صحیح وافضل العبادہ ولكن هذا اليوم یوم الدعاء۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس دن کثرت سے تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں، تو ہم اسے کہیں گے نہیں،
قرآن پڑھنا بہترین ہے، افضل الذکر افضل العبادہ ہے۔ لیکن آج کا دن تو ایجاب و قبول کا دن ہے، آج کا دن تو سوال اور عطا کا خاص دن ہے، اسی لیے دعا مانگنا ہی افضل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں 9 ذی الحجہ کو کثرت سے نوافل پڑھنا چاہتا ہوں، ہم اسے کہیں گے نہیں، قلنا لہ لا، ہم اسے کہیں گے نہیں، بے شک نوافل پڑھنا صحیح ہے، افضل ہے، بندہ نوافل کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ النوافل صحیح و افضل مما يتقرب العبد الى اللہ ولكن هذا اليوم يوم الدعاء۔ آج کا دن تو صرف دعا کا دن ہے، آج کا دن تو سوال اور عطا کا دن ہے۔ 9 ذی الحج خاص بندے اور اس کے رب کا دن ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مکہ کا باسی ہوں، مکہ کا رہائشی ہوں، میں اس دن حجاج کرام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو ہم اسے بھی کہیں گے نہیں، اللہ کے مہمان ضیوف الرحمن کی خدمت کرنا افضل عبادت ضرور ہے، مگر آج کا دن اپنے رب سے مانگنے کا دن ہے۔ یہ دن اللہ نے خاص آپ کے نفس کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اس دن اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنا سب کچھ مجھے بتا دے، اپنی تمام تکالیف، غم، پریشانیاں، بیماریاں میرے سامنے کھول کر رکھ دے۔ وہ عظیم رب اس عظیم دن آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ صرف آپ کی سننا چاہتا ہے، تو پھر اپنے رب سے اس یقین سے مانگیے کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے اس انداز سے، اس یقین سے مانگو کہ وہ عطا کرنے پر قادر ہے اور وہ ضرور عطا کرے گا۔ ناظرین، 9 ذی الحجہ کی مسنون دعا یہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہی دعا ہے، یہ پڑھتے رہیے۔ ناظرین غور کریں کہ یہ دعا تو نہیں ہے، ہم اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہے، یہ تو صرف اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کرنا ہے۔ تو پھر اسے دعا کیوں کہا؟ کیونکہ بندہ ان الفاظ میں، اس دعا میں اپنے رب کی عظمت، کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، اور اللہ بغیر اسے مانگے، بغیر اس کے بیان کیے، اس کے مسائل خود حل کر دیتا ہے۔ یعنی اس دن اللہ چاہتا ہے، تمام انبیاء نے اپنی دعا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اس دن، فضیلت اور برکت والے دن، بندہ اپنے رب کی کبریائی، عظمت بیان کرتا جائے اور وہ رب خود سے اس کے مسائل حل کرتا جائے۔ تو سبحان اللہ، کیا بہترین مانگنا اور کیا بہترین عطا ہے کہ دل کی باتیں دل میں ہیں، زباں پر صرف اسی کی تعریفیں ہیں، اسی کی تسبیح ہے، اسی کی تکبیر ہے، اسی کی بادشاہت کا اعلان اور اعتراف ہے، اور وہ رب بغیر کچھ کہے سب کچھ دیتا جا رہا ہے، نوازتا جا رہا ہے۔ تو کتنی خوبصورت تمثیل ہے کہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ اعلان کرتا ہے بندے سب کچھ تیرے لیے ہے۔ بندہ کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ، اللہ تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرا اللہ پوچھتا ہے بندے تجھے کیا چاہیے؟ بندہ کہتا ہے لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ بس مجھے یہی پتا ہے کہ قادر ہے تو صرف تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ میرا رب کہتا ہے اس سے پہلے تو میری عطا کا عمل رات کے آخری پہر ہوتا تھا، آج کے دن تو نے اتنے بھاری الفاظ، اتنی عظیم دعا اور میری اتنی کبریائی بیان کی کہ تیرے بغیر کچھ کہے
بغیر کچھ بولے میں تیرے سارے مسائل حل کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین، آج کے دن کثرت سے یہ دعا پڑھیے، لا